تو چلیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں قرآن و حدیث سے اور نصوص سے کتنی باتیں ثابت ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک مغالطہ، ایک مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن دور کرنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر کا دماغ یہ ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے اور اس میں جو عاشورہ کا دن ہے، یہ عاشورہ کا دن مبارک محترم اس لیے ہے کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ جان لینا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 سال کے بعد ہوئی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن ہجری 11 میں ہوئی ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت سن ہجری 61 میں ہوئی ہے۔ لیکن محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ازل سے ہی متبرک ہے، مقدس ہے، محترم ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنائے ہیں، ڈیکوریٹ کیا ہے، تب سے لے کر قیامت تک منها 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں سے 3 مہینے لگاتار ہے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور پھر 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ محترم ہے، مقدس ہے اور عزت والے مہینے ہیں، اور اس میں جنگ و جدال، جھگڑے، یہ سب حرام ہے۔ عام دنوں میں تو حرام ہے ہی ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی سختی بڑھ جاتی ہے، جیسے مسجد میں باتیں کرنا اور مسجد میں ایران تران کی ہانکنا تو ناجائز ہی ہے، لیکن مسجد حرام میں جا کر یہ کرنا یہ تو مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ تو ازل سے مقدس ہے، محترم ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور میں مشکات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل کسی مہینے کے روزے ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد کوئی افضل نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر اس کے علاوہ بخاری شریف اور دوسری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ محرم کا ابو داؤد کی روایت ہے، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ ایسا تھا کہ جس میں عرب جاہلیت میں ہو کر بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی اس محرم کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 محرم کا جو دن ہے، یہ تو میں نے پہلے بتائی محرم کی فضیلت۔ اب ہم آتے ہیں محرم میں 10 محرم کی، عاشورے کی، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاشورہ ایک ہسٹوریکل ڈے ہے، ایک تاریخی دن ہے۔ اس میں صحیح اور ضعیف روایتوں کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں اور حدیث کی کتابوں کو، ضعیف اور صحیح حدیثوں کو ہم کھنگالتے ہیں، تو صحیح اور ضعیف روایتوں کے حوالے سے اس عاشورہ میں ہمیں بہت سارے واقعات رونما ہوئے دکھتے ہیں کہ اس دن میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی دن ہے، لیکن حسن اتفاق کہو کہ اس دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا خطرناک واقعہ ہے کہ آل رسول کا خون اپنے آل اولاد سمیت اسی امت کے ماننے والوں نے، اور یہی امت جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یہی بنو امیہ۔ اور یہ نبی کے 2 نواسے ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، یہ دونوں نواسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے شہید کر دیا۔ پہلے جو بڑے بیٹے تھے امام حسن، ان کو زہر دے کر شہید کر دیا، اور دوسرے جو بیٹے ہیں امام حسین، ان کے آل اولاد سمیت ذبح کر دیا۔ یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ اس واقعے سے اس سے پہلے اس امت میں 2 پارٹیشن ہو گئی، ایک شیعہ کی، ایک سنی کی، اور آج تک
اس کو ہم اکٹھا نہیں کر سکے۔ یہ خطرناک اتنا واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہی امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں کو، جن کو ہمارے نبی پھول کہا کرتے تھے، جن کے ہونٹوں پر ہمارے نبی بوسے دیا کرتے تھے، تو ایسے نواسوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرے دو بچے ہیں، یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کو اس امت نے شہید کیا ہے۔ اور کس مہینے میں شہید کیا؟ محرم کا مہینہ تھا، اور اس میں تو جنگ و جدال کرنا حرام ہے، لیکن ایسے مہینے میں بھی جس کا عرب جاہلیت میں احترام کرتے تھے، یہود و نصارہ احترام کرتے ہیں، لیکن انہی مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی عاشورہ کا دن ہسٹوریکل ڈے تھا، تاریخی دن تھا، مبارک اور مقدس دن تھا، اور اس دن میں حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے عرب بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آقا تشریف لے گئے تو وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عاشورہ کا دن، محرم کا دن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی مقدس دن تھا، محترم دن تھا، مبارک دن تھا، لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے لیے یہ ہسٹوریکل دن نصیب ہوا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو اس امت کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے خون سے کربلا کے میدان کو اور اس کی ریتی کو اور اس کے ریت کو رنگین کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ان کی تعظیم نصیب فرمائے۔ تو یہ مغالطہ تھا جس کو میں نے دور کیا۔